السلام علیکم عزیز خان آپ کے ساتھ. تو یہ انڈیکسز کے اوپر دوسری ویڈیو ہے ہماری. اس میں اب ہم ریڈیو ڈیٹا فائل انڈیکس کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. تو ہم نے اس سے پہلے اینٹینا ڈیٹا فائل انڈیکس کے اوپر کام کیا تھا پچھلے لیسن میں. تو اب ہم ریڈیو ڈیٹا فائل انڈیکس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ پیچھے سے ویڈیو میری ساری فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تب تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو جیسے اس میں بھی کلیئر انڈیکس ہے، کلیئر انڈیکس جو ہے وہ سارے انڈیکس کو کلیئر کر دیتی ہے. اور اس میں بھی ہم دو طرح سے فائلیں امپورٹ کر سکتے ہیں. ایک تو ہم ایک فائل کر کے امپورٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں ہم ملٹیپل فائلز امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن پورا کا پورا فولڈر نہیں امپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میں اکوپمنٹ میں جا کے اور فرض کر لیں ہم یہاں پہ NEC کا کوئی ریڈیو جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں 7G میں. اب میں یہ دو فائلیں بھی امپورٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ایک ساتھ دو فائلیں امپورٹ کر دے گا، لیکن یہ کوئی فولڈر نہیں امپورٹ کرتا ہے، یعنی کیونکہ یہ فولڈرز کو کھول دیتا ہے. اس لیے یہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو ہے اس سے ہم کوئی پورا کا پورا میں 11G کا فولڈر اگر سیٹ کروں گا تو یہ فولڈر کی ساری فائلیں امپورٹ کر لے گا. فولڈر میں ایک ہی فائل تھی، اس نے ایک ہی امپورٹ کر لی. اگر میں تھوڑا سا باہر جا کے NEC کا یہ والا پورا فولڈر امپورٹ کروں گا تو اس کے سب فولڈرز بھی امپورٹ کر لے گا. تو اس نے جیسے یہ 8 فائلیں ایڈ کر دی. تو طریقہ جو ہے وہ اس کا بالکل اسی طرح سے ہے. اور اس کے پیچھے بھی اسی طرح کی ریزن ہے کہ اگر آپ نے کچھ کم فائلوں پہ کام کرنا ہے تو کم فائلیں امپورٹ کر لیں، زیادہ پہ کرنا ہے تو زیادہ امپورٹ کر لیں. کوئی فائل اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا، کوئی لائن آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے، یہ لائن آپ یہاں سے یہی پینسل والے سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہمیں T2I کرو بھی دکھا سکتا ہے. تو اس میں جو کرو پڑے ہوتے ہیں وہ خیر اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں ہی پورا ایک لیکچر میں آپ کو اس کے اوپر دوں گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے اینٹینا میں ریڈیشن پیٹرن دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم مائکرو ویو میں اس کے کرو دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی یہ ہمیں اس کی اسپیکس کھول دیتا ہے اور پھر ہم اس کے اندر سے اس کے کرو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور تھوڑا سا اسی طرح سے اس کو لے کے اگر ہم چلتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس دیکھیں ریڈیو کی فائل کا نام آ جاتا ہے، مینوفیکچرر آ جاتا ہے، ماڈل آ جاتا ہے، پھر کس لیول کا سگنل یہ بھیجے گی، یعنی A1 STM1 بھیجے گی یا 12 DS1 بھیجے گی. اچھا، یہ ریڈیو جو ہے یہ خود کس فریکوینسی پہ، کیونکہ ہوتا ہے ریڈیو اور اینٹینا کی فریکوینسی جو ہے وہ میچ ہونی چاہیے. تو اگر 7 گیگا ہرٹز کا ریڈیو ہے تو 7 گیگا ہرٹز کا اینٹینا ہونا چاہیے. تو لو اور ہائی اس کے پھر اگر ٹیکنالوجی آ گئی اور فولڈر آ گیا. اچھا، ٹیکنالوجی میں یہ جو ہے یہ سارے پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر ہیں. جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ ہماری یہاں سے اگر ہم آپ دیکھیں تو اڈیپٹیو ماڈولیشن جو ہے، یہ آج کل جو نئے ریڈیو آ رہے ہیں وہ سارے اڈیپٹیو ماڈولیشن کے آ رہے ہیں. تو اڈیپٹیو ماڈولیشن جو ہے اس میں آپ کو اس وقت زیادہ فائدے آپ کی اڈیپٹیو ماڈولیشن میں ہوں گی. اچھا، اسی کو لے کے اگر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بھی پھر اگر آپ ایک انڈیکس بنا لیتے ہیں، میں اس میں تھوڑی سی اور فائدیں بھی چلیں اسی لیے ایڈ کر لیتا ہوں. اور اب اتنی جو فائدیں آ گئیں، 3 فائدے اس میں سے ہم پہلے خود سے ایڈ کر چکے تھے تو اس نے ہمیں بتا دیا. تو اب ہم ان فائلوں کو تھوڑا سا فلٹر کر سکتے ہیں. میں اسٹرکچر کے اوپر فلٹر نہیں کرتا کیونکہ میں نے ایک ہی کی فائل ایڈ کی ہے، یا پھر خیر وہ ہم نے اس میں دیکھا بھی تھا. ہم یہاں سے اس میں ہاوے کی بھی کوئی ایک فائل ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس تو 50 فائلیں اس میں اب ایڈ ہو گئی ہیں. اور ہم اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے ہاوے کی فائلیں ہیں اور اوپر ہمارے پاس NEC کی فائلیں ہیں. اب اگر میں اس کو ہاوے کے اوپر فلٹر کر دوں تو یہ NEC کی ساری فائلیں غائب ہو گئیں، یہ ہاوے کی رہ گئیں. اچھا، یہ سارے 7 گیگا ہرٹز ہی ہے. تو میں اس فلٹر کو ایک منٹ کے لیے ہٹا دیتا ہوں. ہم اس کو فریکوینسی کی بیس پہ فلٹر کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں 7000 سے 9000 کے بیچ میں لنک دکھائے. تو اب اس میں دیکھیں اس نے یہ سارے NEC کے لنک دکھا دیے، کیونکہ اس کرائٹیریا میں انہی کے لنک پورے ہوتے ہیں تو اس نے یہ سارے لنک دکھا دیے. تو اسی طرح سے آپ ٹیکنالوجی وائز بھی دیکھ سکتے ہیں. اڈیپٹیو ماڈولیشن کے اوپر ہم اس کو فلٹر کر لیتے ہیں. ایک لنک ہمارے پاس اڈیپٹیو ماڈولیشن کا بھی ہے. اس فلٹر کو ہم ہٹا دیتے ہیں، یہ واپس آ جائے گا. یہاں پہ ہم کوئی باقاعدہ ماڈل بھی ڈال کے اس کو فلٹر کر سکتے ہیں،
یہاں سے ہم مختلف قسم کی فلٹرنگ کر سکتے ہیں، فائل نیم کے اوپر، فیکچر کے اوپر یا ماڈل کے اوپر. اور بالکل جس طرح سے ہم نے اینٹینا کی فائلوں کو ایکسپورٹ کیا تھا، یہ فائلیں بھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. میں جو ہے وہ اپنے اسی جو میں نے ایک بنایا ہوا ہے ایکسل کا، میں اسی میں اس کو امپورٹ کر کے اور وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ. تو جیسے ہی ہم نے وہ فائل امپورٹ کی تھی اسی طرح سے یہ فائل بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ NEC کی ساری فائلیں اس میں آ گئیں، اور یہ کہ ریپٹر موڈولیشن والی بھی ہے. تو یہ اس نے اس کو پراپرلی ایکسپورٹ کر دیا. تو یعنی اس میں ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں. بالکل جس طرح سے میں نے انٹری میں آپ کو کہا تھا کہ جب ہم لنک پلان کے اندر سے آتے ہیں تو یہاں پہ 2-3 آئیکن اور آ جاتے ہیں کہ آپ نے لنک جو ہے وہ رائٹ پہ رکھنا ہے، لیفٹ پہ رکھنا ہے، یا دونوں پہ رکھنا ہے. وہ میں آپ کو جب وہ آئے گا تو وہاں سے بتاؤں گا. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ورنہ تقریباً یہی ونڈو جو ہے وہ جب ہم لنک پلاننگ کی طرف سے آتے ہیں تو یہی ونڈو تقریباً ہمارے پاس اس وقت بھی کھلتی ہے، اور اس میں ہم یہی باقی سارے کام بھی کر سکتے ہیں. ایک آخری چیز جو رہ گئی وہ ہم اس کی ہیلپ میں چلے جاتے ہیں. ہیلپ اس کی اور اس کی بالکل سیم ہے، کیونکہ یہ جو ہیلپ ہے وہ ریڈیو اینٹینا ٹرانسمیٹر لائن کے سب کے لیے ایک ہی ہیلپ ہے. تو یہ چیزیں جو کہ جب ہم وہاں سے آتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتی ہے. تو امید ہے کہ یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی. اس میں اگر آپ کو کوئی چیز، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو کہ رہ گئی ہے، جو کہ مجھے اس میں کور کرنی چاہیے تھی، تو وہ آپ مجھے بتائیے گا، کمنٹ اس میں کریں یا مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیں. تو چلیں اگلی ویڈیو ہم سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. اور میری اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میرے اس چینل کی جو پہنچ ہے وہ اور لوگوں تک بھی بڑھے اور یہ اور لوگوں کو بھی پہنچے. تو چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم.